اگر میں کوئی اچھا مشورہ دیتا ہوں کسی مدرسے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یا میں یہ بتاتا ہوں کہ آج کے زمانے میں دونوں تعلیمات کی اہمیت ہے، اس کو اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں، تو میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کے اوپر ایسے غول کے غول پل پڑتے ہیں تو مجھے اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اعلان میڈیا۔ ناظرین، مفتی عبدالرحیم صاحب، لگتا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ آخر انسان ہے، کس حد تک برداشت کرے۔ کل میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، اس سے زیادہ دکھی جذباتی پیغام انہوں نے پہلے کبھی نہیں ریکارڈ کروایا اور پہلے کبھی اس جذباتی انداز میں نہیں بولے۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بات کرتا ہوں کہ غول کے غول مجھ پر پل پڑتے ہیں۔ غول کیا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، پہلے ان کی یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں ان سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو بات کرتا ہوں خوارج کے بارے میں کہ خوارج کا یہ نظریہ ہے، آپ اس کو کیوں کسی خاص جماعت پہ لے کر جاتے ہیں؟ میں معتزلہ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ معتزلہ کا مذہب یہ کو تکفیر نہیں کرتے، لیکن جو مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے اگر اس کے حکمران فاسق فاجر ہو جائیں تو معتزلہ کے نزدیک اس سے بغاوت جائز اور واجب ہو جاتی ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے یہاں نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان سے پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے، اور جب اتنے سارے ان کے وزراء ہندوستان کا وزٹ بھی کر چکے ہیں اور DNA بھی اپنا ایک بتا چکے ہیں اور پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے، تو میں اس پہ ان کو منع کرتا ہوں یا ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں، آپ اس کو اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں؟ میں ریاست کی اہمیت پہ بات کرتا ہوں، آپ اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں اس کو؟ میں ریاست پاکستان کی تعریف کرتا ہوں، اس کی اہمیت بتاتا ہوں، آپ اس کو اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں؟ میں افواج پاکستان پہ بات کرتا ہوں، آپ اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں؟ میں جہاد کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب ریاست قائم ہو جائے تو ریاست کے ہوتے ہوئے اس کا دفاع اور اس کا اقدام دونوں ریاست کے ذمہ ہوتے ہیں، اپنے طور پہ کسی بھی شخصی طور پر نجی طور پر عسکری تنظیم بنانا جائز نہیں ہے۔ تو میں تو یہ بات کرتا ہوں، تو یہ لوگ اپنے خلاف کیوں سمجھتے ہیں؟ اور اگر میں کوئی اچھا مشورہ دیتا ہوں کسی مدرسے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یا میں یہ بتاتا ہوں کہ آج کے زمانے میں دونوں تعلیمات کی اہمیت ہے، اس کو اپنے خلاف کیوں لیتے ہیں، تو میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کے اوپر ایسے غول کے غول پل پڑتے ہیں تو مجھے اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں۔ میں نے جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے اس پوری عمر میں، اور جتنے میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، ان کی میں نے تاریخ پڑھی ہے، ان کی سوانح پڑھی ہے، جو سلف صالحین ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے مدرسوں کے وہ طلباء جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے، سمندر کی تہہ میں مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، بلوں میں چیونٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے اور پوری ایک چین بنا لیتے ہیں اکرام کے لیے۔ وہ طلباء اتنے آزاد ہو جائیں گے، وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اور ایسی گالیاں، ایسی بےہودگی اور ایسے الزامات اور تہمتیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کفر کعبہ برخیزت کو جامع مسلمان۔ اور یہ ہمارے پورے اس نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم اس قسم کی لیڈرشپ پیدا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا مستقبل وہ بہت ہی مایوس کن ہے، ہمارے مستقبل کے حوالے سے یہ بات اچھی نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے مفتی عبدالرحیم صاحب کی بات سنی، کس دکھ اور درد کے ساتھ وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے وہ جمیعت علماء اسلام کے کارکنان سے مخاطب ہیں جنہوں نے ہر ان کی ویڈیو پہ ایموجی، ہنسنے والی ایموجی لگائی ہوتی ہے، یعنی کہ اتنے تو ویوز نہیں آتے جن کے ہنسنے کی ایموجی لگائی، تصویر لگائی ہوتی ہے۔ تو ان سے مخاطب میں کہتے ہیں میں خوارج کے بارے میں بات کرتا ہوں، یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، میں فوج کے بارے میں بات کرتا ہوں، یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، میں معتزلہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، میں ریاست کے بارے میں بات کرتا ہوں، ریاست کی حمایت میں بات کرتا ہوں، میں ضروری نہیں کہ حکومت کی حمایت میں، جو موجودہ حکومت اس کی حمایت، میں تو ریاست کے بارے میں بات کرتا ہوں، اپنے اوپر لے لیتے ہیں، یعنی کہ ہر بات یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور ٹرول شروع کر دیتے ہیں۔ واقعتاً جتنی ان کی ویڈیوز ہیں اس میں آپ جا کے دیکھیں کتنے ہنسنے والی، یعنی کہ بات کو سیریس ہی نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ، میں بات کرتا ہوں کہ غول کے غول، میں آپ غول کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو غول کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں غول، کہتے ہیں میں بات کرتا ہوں تو غول کے غول پل پڑتے ہیں میرے پہ۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ طلباء ہیں، وہ علماء ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ جب مدرسہ پڑھنے آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، علم کی طلب کے لیے نکلتے ہیں تو رحمت کی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے یعنی کہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے یہ سنا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح غول کو غول میرے اوپر پل پڑتے ہیں اور ان کے یعنی کہ
तज़हीक, इस्तेज़ा और ज़िल्लत अमीज़ और तज़लील अमीज़ उनके कमेंट होते हैं, हत्ता कि गालियाँ होती हैं। दोस्तों इतना नहीं होना चाहिए। जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं, इख्तलाफ करना चाहिए, डट के करना चाहिए, दलाइल से करना चाहिए, अगले बंदे की बात का दलाइल से रद्द करना चाहिए। लेकिन ये है कि जितना भी कोई हो, एक आलिम है, जिस तरह हाफिज अब्दुल्ला पिछले दिनों एक उन्होंने पोस्ट है कि उन्होंने कहा कि 3 शख्स की मुनाफत में कोई शक नहीं है, वो मुनाफिक ही हो सकते हैं। एक ये है कि बूढ़े शख्स की तजलील करने वाला, और दूसरा ये है कि एक आलिम दीन की तजलील करने वाला, और तीसरा ये है कि एक मुनसिफ हाकिम की तजलील करने वाला। साफ ज़ाहिर है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब आलिम भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनकी एज कितनी हो चुकी है, और बूढ़े भी हैं, आलिम भी हैं, उनकी तजलील ये मुनासिब नहीं है। और ताहिर शर्फी साहब भी वो कहते हैं तंग आमद बिजंग आमद, वो भी कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया का कोई इंतजाम करने वाले हैं, उसके लिए कोई कानून, कोई कवानीन, कोई पॉलिसियां बनाने वाले हैं। और मेरे एक दोस्त, हमारे एक जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने एक पोल करवाया। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि कौन क्या कहता है। उन्होंने लिखा कि मौलाना साहब जो फरमा रहे हैं, आप ताहिर शर्फी साहब, उनकी बात ये वाकईतन सोशल मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं? तो अक्सरियत ने कहा कि कंट्रोल नहीं कर सकते। साफ ज़ाहिर है जितने भी वो लोग हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब की मुखालिफ साइड पे खड़े हैं, वो जब पोस्ट करते हैं तो उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद किया होता है। जितने भी देख लें, यानी कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के जो साथ लोग फिर रहे होते हैं, अब्दुल वदूद साहब हैं, सुफियान लोरी साहब हैं, इंजीनियर यूसुफ, जो भी जितने भी लोग हैं, इन्होंने जब अपनी पोस्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपना कमेंट सेक्शन बंद किए होते हैं। क्यों? कि वो लोग, जो लोग होते हैं, वो एक तो इनकी मुखालफत करते हैं कि इनको पसंद नहीं करते, इस्तेज़ा वाली वो इमोजी सेंड करते हैं। दूसरा ये है कि वो यानी कि जो कमेंट करते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, अगर कभी कभी कमेंट खोलते भी हैं तो उनके जो अपने हैं, अपने एक दूसरे आपस में गपशप लगा के फिर कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं। मतलब ये कमेंट खोलते भी हैं फिर बंद भी कर देते हैं। मतलब ये है कि इस तरह की सूरत हाल है। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब फरमा रहे थे कि अगर इस तरह की सूरत हाल है, मतलब ये है कि हम अगली नस्ल को जो लीडरशिप दे रहे हैं वो अच्छी नहीं है। हमारा जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, अगर फ्यूचर के लिए ये हम वो लीडरशिप दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है। तो दोस्तों कुछ ख्याल करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ ख्याल करना चाहिए। इतना भी किसी की तजलील और तज़हीक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इख्तलाफ करना चाहिए, इख्तलाफ की हुदूद होती हैं। तो उलमा को भी, जो बड़े उलमा हैं, उनको भी वजाहत करनी चाहिए इस चीज़ की, और कुछ रेड लाइन, कुछ ग्रे लाइन, कुछ चीज़ें तय करनी चाहिए कि इस हिसाब से ना बढ़ा जाए। मैंने पिछली वीडियो में कहा कि मसला एक है, मशरब एक है, मजहब एक है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये भी मजहब एक नहीं है, वो देखो और हम देखो, हमारा मजहब एक। इतना भी नहीं बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, हमारा इख्तलाफ हैं, नजरियाती हैं, फिक्री हैं, शदीद इख्तलाफ हैं। जैसे वो मुफ्ती कफीदुल फरमाते थे, मुफ्ती कफीदुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि हमारे जो जज्बात हैं वो बुनियादी हैं, इंतहाई किस्म के जज्बा वो इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर वो भी अब उन लोगों पर तनकीद कर रहे थे कि जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और इस तरह नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनकी पर तनकीद कर रहे थे।